السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ فریش، تر و تازہ، پرسکون، ریلیکس ہوں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو بڑی اچھی طریقے سے سر انجام دے رہے ہوں گے اور ڈیلی گولز، ویکلی گولز، منتھلی گولز، ایئرلی گولز کو اچیو کرتے ہوئے، اس کو ٹک کرتے ہوئے ایز اشرف المخلوقات اپنے آپ کو ایک تسلی دینے کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں اس کو یاد رکھنے ہوں گے، کیونکہ اچھائی پہ فوکس کریں گے تو اچھایا ملتے ہیں، اس لیے اچھائی پہ فوکس کریں، اچھی چیزیں جو آپ کے وجود میں ہیں، آپ کی دنیا کے خیالات میں، آپ کی چیزوں میں، اس پہ فوکس کریں۔ دیکھیں زندگی میں آپ نے جو پیچھے زندگی میں ایک بڑا کام کیے تو وہ کام آپ کیے ہوا آپ نے دیکھا ہے کہ آپ سے ہو گیا وہ کام، اور اس لیے آپ اشرف المخلوقات ہے، بڑے طاقت ہے، اللہ نے آپ کو بہت ساری چیزیں عطا کیے ہیں، تو اللہ بہت سی چیزیں عطا کیے، اس لیے اللہ نے وہ کام آپ سے کروایا اور آپ ہر کام کرنے کے قابل ہے۔ تو آج کا زندگی، آج کے دور اور آج کی اور آج جو آج ہے، آج بالکل آج جو آپ مجھے سن رہے، آج ایک ایسا دن ہے کہ اس میں آپ کے سوچ کے ساتھ تصور کرے کہ آج آپ اچھے طریقے سے پرفارم کریں گے، ہر وہ کام جو رہ گئے ہیں اس کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہمارا یہ ہے کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اس چیزوں پہ ہے کہ کس طرح کی ہم اپنے زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکے، ٹھیک ہے، کس طرح کے ہم اپنے شخصیت میں، کس طرح اپنے پرسنالٹی میں چینج لا سکیں، ہم آج اسی پہ بات کریں گے۔ آپ ہمیں کال کریں گے اور میں سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں، اس کے جواب میں دے دوں گا، اور عام لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے علاوہ بھی لوگ کال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج آپ کی کالز لیں گے بھی، ہم اسٹوڈنٹ کے علاوہ بھی آپ کی کالز لیں گے، تو آپ کال کریں اور ہمیں اپنے رائے سے آگاہ کر لیں۔ میں بھی سیکھنے والا ایک انسان ہوں، سیکھ رہا ہوں، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم سب سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں، بالخصوص ہمارے اپنے بارے میں، ہمارے کردار کے بارے میں، ہمارے جو کردار ہے، ہمارے جو بولنا ہے، ہمارے جو سلوک ہے، مومنٹس ہیں، ہمارے حرکات ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ کیا ایسا کوئی چیز، کوئی ایسا ٹولز، کوئی ایسا ٹیکنیک ہے جو ہم اپنی دنیا میں چینج لا سکے، بہتری لا سکے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ کا جواب ضرور ہاں میں ہوں گے کہ ہاں، انسان بدل سکتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو مثبت طور طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے، حلال روزی کما سکتے ہیں، اور جس طرح کوئی بھی انسان اگر حلال پہ سوچتے ہیں تو حلال روزی ملتا ہے، کچھ لوگ حرام پہ سوچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حرام سے جلدی آ جاتے ہیں تو وہ حرام ہی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن حرام کے پیچھے پھر زندگی کیسے ہوتی ہے وہ سوچنے چاہیے کہ حرام جب آپ نے کھا لیے اور حرام جب آپ نے لے لیے اور حرام جب آپ نے اپنے لیے حلال کر کے کہ چلو اپنی لا میں، اپنی چیز میں آپ نے اپنے لیے حلال کر دیے کہ چلو ہم تو مجبور ہیں، ہم تو وہ ہیں، ہم تو یہ، تو اس لیے یہ فلاں کے پاس تو زیادہ چیزیں ہیں تو اس لیے تھوڑی سی چیزیں اگر اسی لیا جائے تو یہ تو حلال ہے نہ۔ آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ کی جو قانون ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لی، تو ایسا کبھی نہیں سوچتے ہیں، بڑی گناہ ہے، اور اس لیے ہم سوچتے ہیں مثبت، بات کرتے ہیں مثبت، کردار کرتے ہیں صبح صبح اٹھ کے مثبت، تو جب ہمارے کردار 1-2 گھنٹے کے لیے
آپ کے 2 گھنٹے کے لیے آپ کے اچھے کارکردگی ہو، ایک بہترین سے مثبت ہو، تو پورا دن آپ کا ایسا گزر جاتے ہیں. ایک کال ہولڈ پہ ہے، پتہ نہیں کون ہے، کون ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون بات کرتے ہیں، کہاں سے؟ جی سر میں بات کر رہا ہوں آپ کا شاگرد عمر حیات ثانی. عمر حیات بات کر رہا ہوں. عمر جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ کرم سر. جی آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی آج کے پروگرام میں سر ٹاپک کیا ہے؟ جی ٹاپک ہمارے آج کے پروگرام کا ہے کہ کس طرح ہم اپنی شخصیت میں تبدیلی لائیں، کس طریقے سے ہم اپنی شخصیت کو، اپنی زندگی کو کس طرح چینج بدل سکتے ہیں، مثبت طریقے سے کیسے ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ جی سر میں یہ کہوں گا کہ انسان کو جو ہے نا وہ مطلب اپنے تمام زندگی کے معمولات میں جو ہے نا مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے. زبردست. ہاں مثبت رویہ کیسے اختیار کیا جائے؟ یہ سر میں اپنا یہ تھوڑا سا ایکسپیرینس بتاؤں گا کہ مطلب برداشت قوت برداشت ہونا چاہیے. اگر سامنے کوئی آپ کے اپوزٹ ہے اور مطلب منفی مطلب کہنا چاہیے کہ اس کا رویہ ہے یا منفی انرجی ہے اس میں، تو آپ نے پازیٹیو رہنا ہے. بالکل. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی لوگوں سے پروٹیکشن کے لیے، لوگ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم نے اپنے مثبت رویہ اختیار کرنا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں نا؟ بالکل بالکل سر. آپ مثبت رویہ رکھیں گے نا سر تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ ایسے چند لمحوں کے بعد ہی وہ خود بھی پازیٹیو ہو جائے گا، وہ بھی مثبت ہو جائے گا. خود بخود وہ اپنی نیگیٹیوٹی پر خود شرمندہ ہوگا، نالا محسوس ہوگا اپنے آپ کو کہ بھائی میں نے غلط کیا، میں قصوروار ہوں. بہت اچھا عمر، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن آپ پھر بھی اپنے آپ سے آؤٹ ہو گئے ہیں. سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا، دنیا کو ہم نے کیا سمجھنا، کیا ہے کیا نہیں، ہمارے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمارا سروکار اپنی دنیا سے، ہم نے اپنے آپ کو مثبت کرنا ہے. اپنے آپ کو جب ہم خود مثبت ہوتے ہیں نا تو دوسرے لوگ خود ہی آٹومیٹکلی ہم سے بدل سکتے ہیں، چینج اور اس میں تبدیلی آ سکتے ہیں جب ہم خود اچھے ہیں. تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا، آپ کا بھی اصل مقصد یہ ہے نا؟ جی جی بالکل سر بالکل بالکل ماشاءاللہ بہت اچھا. تو کیا آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہے اور آپ کے کیا ایکسپیرینسز ہے، اور آپ نے ایچ ایم ایف کیا ہوا آپ نے؟ میں نے سمجھا 1 to 4 اور 5 اور 6 کیا ہے. صحیح. تو کیسے تجربات ہیں؟ سر اس میں بہت ہی مطلب اچھے تجربات ہوئے ہیں مجھے. مثلا عمر بتائیں، ہم سے ذکر کر، ہم سے شیئر کریں. مطلب یہ کہ جیسے میں اپنے لیے میں نے کیا ہے کہ مجھے جو پرابلم تھی، ڈپریشن رہتا تھا، خوف رہتا تھا، ڈر رہتا تھا، وہ اس کی وجہ سے اللہ پاک کی کرم نوازی کی وجہ سے اور سمدھا ہیلنگ کی وجہ سے جو ہے مجھے بہت فرق پڑا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ دل میں سے ختم ہو گیا. ماشاءاللہ. یعنی آپ کی شخصیت میں مثبت تبدیلیاں آئی ہیں نا؟ بہت سر بہت. کانفیڈنس بڑھا سر مجھے بولنے کا، مطلب بولا نہیں جاتا تھا مجھ سے، اور حافظے میں بھی سر بے پناہ میرے اضافہ ہوا ہے کہ میں مطلب بولتا ہوں تو اللہ کا فضل ہے کہ میں اب کافی بہتر ہوں پہلے سے. ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا. ہاں. اور جو مجھے مطلب درد وغیرہ ہوا کرتا تھا، مطلب میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا موٹر سائیکل کے ذریعے سے، تو بہت پرانا درد تھا سر. آ کر کے بہت پریشان ہو گیا تھا میں، لیکن اس سمدھا ہیلنگ کی وجہ سے اللہ پاک نے ایسا کر کہ وہ درد اتنے سالوں کا پرانا درد ختم ہو گیا. صحیح. عمر مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ یہ سمدھا کون سے انرجی ہے، کون سے طاقت ہے، اس بارے میں ذرا مجھے بتا دیں. یہ کیا ہے، کیسے فورس ہے یہ سمدھا سر قدرتی ایک انرجی جو ہمارے ارد گرد ہر وقت رہتی ہے. اچھا. جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ انرجی ہے جو ہمارے انسانوں کے گرد جو ہے نا، ہر انسان کے گرد ہوتی ہے. صحیح صحیح. تو اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے. اچھا ماشاءاللہ.
تو اس کا تعلق کس طاقتوں کون سے طاقتوں سے ہے، کوئی ایسا بتا سکتے؟ طاقتوں سے سر کون سے طاقتوں سے؟ مثلا اس میں روحانی، دیکھیں ایک مثبت طاقت ہے، اس میں روحانی صلاحیتیں بھی ہے یا کوئی اور طاقت ہے، کیا ہے سر؟ یہ مطلب جو اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہوا ایک انرجی ہے، بس اس میں مطلب کتاب میں جیسے آپ نے پڑھا کہ قسم کی انرجی ہوتی ہیں، صحیح، تو ان میں سے ایک انرجی یہ بھی ہے، اب ذہن سے میرے نکل رہا ہے کہ سر چوتی ہے کہ کون سا نام ہے اس کا، صحیح، تو یہ قدرت کی انرجی ہے۔ اور میں نے سنا تھا کہ ہم انسان جو ہے بالکل مچھلی کی طرح سے انرجی میں تیرتے ہوئے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل مچھلی کی طرح تیرتے ہوئے، دیکھیں 27 دن بعد ہماری یہ جلد چینج ہو جاتے ہیں نا، اور سانپ کا سال میں ایک بار ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو روزانہ کے حساب سے کئی کروڑ یا کئی ملین سیلز جو ہمارے مر جاتے ہیں وہ واپس بنتے ہیں، اور یہ ہمیں ہیل کرتے ہیں، ہم مچھلی کی طرح تیرتے ہیں۔ اور انسان اگر اس انوائرمنٹ سے نکالا جائے، خلا میں لے جائیں، تو انسان کی باڈی بالکل دھواں بن جاتے ہیں، ہے نا؟ بالکل بالکل۔ تو اس لیے ہم جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اس میں ایک ہیلنگ پاور جو ہر لحظہ، ایک شفائی طاقت ہے جو ہر لحظہ ہمیں شفا دیتے ہیں، جو اللہ نے کریٹ کی ہے ہمارے ارد گرد اس طاقت کو۔ بالکل سر، جی بہت اچھا، عمر آپ سے بات ہوئی بہت زبردست، انشاءاللہ اسی طرح کال کرتے رہیں انشاءاللہ سر۔ سر بس دعا کر دیجیے کہ میں ماسٹر بھی کر سکوں اس میں۔ انشاءاللہ کریں گے آپ، کیوں نہیں، بالکل آپ بالکل دعا کریں گے تو میرے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، میں انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ماسٹر کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے HMF کریں، ہیومن میگنیٹک فورس، تاکہ آپ اپنے گول سیٹنگز وغیرہ جو اس طرح کی ہے کر سکے، اور اس پہ فوکس کر کے تاکہ آپ ماسٹر بھی سمدھا میں کر سکے۔ 7 اور 8 جو کرنا چاہتا ہوں سر۔ جی 7 اور 8 7 8 میں 7 لیول سے 8 عمر 7 8 میں بہت سے صلاحیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، جو کہ لیول 7 سے ہم بہت سی چیزیں کرتا ہے، ایسے کوئی بہت کرونک ڈیزیز جب کیور نہیں ہوتا ہے اس میں سمدھا جسے سائیکک سرجری جسے سمدھا سرجری کہتے ہیں، اس سے کیور ہوتا ہے۔ ہاں گریویٹیشنل فورس پہ ہم قابو پاتے ہیں۔ بالکل سر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بہت سی صلاحیتیں ہیں جو گرمی سردی پہ کنٹرول کرتے ہیں، ہم اپنے باڈی ٹیمپریچر کو کنٹرول، بالکل سر بالکل۔ بہت سی اللہ تعالیٰ کے بہت سے، اور 8ویں میں جو ہے وہ بھی ایک دنیا ہے، لیکن مختصر میں یہ بتاؤں کہ پہلی پارٹ اس کے ہے جلدی امراض جو ہے وہ کیور ہو جاتے ہیں، جلد بڑے صاف ستھرے خوبصورت ہو جاتے ہیں، اور دوسرے لیول میں موٹاپے پہ، دوسرے پارٹ میں موٹاپے پہ قابو پاتے ہیں، اور تیسرے میں کچھ مخصوص امراض ہے، کچھ نہیں کافی مخصوص امراض ہوتی ہے لیڈیز مردوں کو، جو پوشیدہ جو امراض ہے نا اس کو کیور کرتا ہے، کسی معالج کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ اسی ذکر کریں، خود ہی الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو لیول 9 میں جو ہے اس میں پھر ہم جس طرح لیول 3 میں بہت پاورفل ہے، لیول 3 میں جو ہے نا، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ پاور لیول 9 میں ہے، جو ہم چیزوں کو انرجائز کرتے ہیں، اپنے ماحول کو میں انرجی، پازیٹیو انرجی کو لے آتے ہیں، اور وہ پازیٹیوٹی ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، ہمیں خوش ہوتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، تر و تازہ ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں ہم، اور اپنے ذمہ داریوں کو بڑے اچھی طریقے سے سر انجام دیتے ہیں ہم، اور کم بیمار ہو جاتے ہیں یا نہ ہونے کے برابر انسان بیمار ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزوں کا میں ناجائز کر سکتا ہے جو کہ علاج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صحیح بات ہے جی عمر، انشاءاللہ آگے بڑھیں، اور بس آپ مائنڈ میں رکھو ایسے کہ آپ نے جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کو مائنڈ میں رکھو کہ مجھے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی کر لیتے ہیں، اور تھوڑے سے کوشش کریں ان کے لیے، ضرور ایفرٹس کریں، کوشش کریں، اپنے میں اسٹرانگ یہ ارادہ رکھو کہ مجھے انشاءاللہ یہ چیزیں حاصل کرنا، تو اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے عمر؟ بالکل سر، بہتر۔
جی خدا حافظ. اچھا اچھا، خدا حافظ. اللہ حافظ. گول سیٹنگ کی بات کر رہا ہوں میں. عمر آپ بھی سن لے کہ گول سیٹنگز کیسے کیا جاتا ہے. جو ایچ ایم ایف میں ہم سکھاتے ہیں گولز سیٹنگز، PMBL دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز، اور NLP میں جب ہم پڑھاتے ہیں کہ گولز کو کیسے سیٹ کیا جائے. یہ ایک بہت بڑا لمبا سا ایک نالج ہے کیونکہ ہم کلاس کے دوران ہی سیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کا ایک مقصد ہونے چاہیے زندگی میں. آپ کیا چاہتے ہیں زندگی میں، کون سے مقاصد ہے آپ کے، اور جو آپ کے مقاصد ہے وہ کیوں چاہتے ہیں، اس کے پیچھے آپ کو جواب خود ہی مل جائے گا کہ مجھے اس لیے یہ چیز چاہیے. مثلا آپ چاہتے ہیں کہ اچھی، بہترین اور بیسٹ آپ کی ہیلتھ ہو، اور آپ کے ایک اچھے سے اور بہترین سی شخصیت ہو، آپ کے جو ہے نا گھر، آپ کے ارد گرد دوست احباب، سارے رشتہ دار سب آپ سے خوش ہو، اور آپ کے روحانی پہلو جو ہے وہ بہتر ہو. جو آپ چاہتے ہیں کہ روحانی طور پہ آپ کو کیسی ہونا ہے وہ آپ چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں کیسی لکھ لیں. سب سے پہلے لکھ لیں کہ یہ چیزیں میری ضرورت ہے اور اس کو مجھے حاصل کرنا ہے یا اس کو مجھے اچیو کرنا ہے. تو اس نے آپ نے کیا کریں گے، اس کو لکھ لو اور اس پہ فوکس کرو. اوپر سے آپ اس کو اسٹڈی کر لو، پھر اندر سے اسٹڈی کر لو. اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس کی ڈیٹیل نکال دو، اس کے بارے میں نالج. پہلے آپ ریسپانسبلٹی لیں، پھر اس کے بارے میں اس کے ساتھ احساسات ملائیں، ایفینٹی. پھر آپ کمیونیکیشن کر لیں اس کے ساتھ، اس چیزوں کے ساتھ بالکل ملے جیسا کہ آپ اس چیزوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تیسری بات جو ہے کیا کریں گے، اس کے بارے میں نالج حاصل کریں. نالج حاصل کریں گے اور پھر ایکشن لیں گے، یعنی اس کے لیے کام کریں گے. یہ اور جب آپ ایسے کرتے ہیں تو پھر کیا کریں گے، آپ ڈیلی پین اور آپ کے پاس ایک چھوٹی ڈائری ہے جو آپ جیب میں ڈال سکتے ہیں، جس طرح ٹوڈو کہتے ہیں اس کو. دن کے کام آپ نے لکھ لیے اور جب کرتے وقت ہو گیا تو آپ نے ٹک کر لیا، اگلا کام پکڑ لیا، اس طرح کرتے جانا. اور اگر آپ کے مثلا یہ تو دن کے گول ہے آپ کے، اب ایک ویک کی جو آپ کی ہے گولز، اس کو کیا کریں گے، اس کو آپ اس کو لکھ کے ایک 1 ویک میں مجھے یہ کام کرنے ہیں اس ہفتے میں، تو اس کو آپ لکھ لو. اور لکھنے کے بعد جب آپ دن میں جو بھی وہ ہوتا ہے شام کو اس کو ٹک کر دو. 1 ہفتے کے کام آپ کے ہو گئے. اور یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ویسا لکھ لے اور ہو گیا، آرام سے بیٹھے ہوئے بس کام تو ہو رہے، ایسا نہیں. آپ نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے، ایفرٹس کرنی ہے، سوچنی ہے. دیکھیں جتنا بڑا گول اس کا قیمت بھی اتنا ہوتا ہے. ہر گول کے اپنے قیمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بے قیمت اس دنیا میں کوئی چیز خریدا نہیں جا سکتا ہے. اگر بڑے گولز ہیں آپ کے، مثلا آپ کوئی ہائیلی کوالیفائڈ انسان بننا چاہتے ہیں، بہت سی چیزوں کو جو آپ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے اور اپنے صحت کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ میموری بھی کام کرے، آپ کی صحت بھی اچھی ہو تاکہ صحیح طریقے سے پڑھ بھی سکے. یہ بھی آپ کے گول میں آگے کوشش ہے. آپ کو فوکس آپ کے کس چیز پہ پڑھنے کے لیے فوکس آپ کے اس پہ ہے کہ آپ نے ایک ہائیلی کوالیفائڈ پرسن بن کے اس دنیا کو کچھ کر کے، کوئی بھی مقصد ہو آپ کا، کوئی بھی آپ کے مقصد ہو سکتا ہے کہ آپ کے مقصد کیا ہے.
تو خلاصہ یہ کہ آپ نے اوورآل اسٹڈی کی ہے گول کو، اور پھر آپ نے اس پہ ایکشن لیے اور اس گول کو آپ نے اچیو کیا. گول چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، آپ نے یہ سارا کچھ کرنا اس کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے صلاحیتوں کا اگر استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ہوتا یہ ہے، اس صلاحیتوں میں آپ کو ملتا یہ ہے، ہوتا یہ ہے کہ کام ایزی ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. اس میں نئے نئے چیزیں آپ کو دریافت ہوتے ہیں کہ آپ اس کام کو آسانی سے سر انجام دے سکتے ہیں. ورنہ ویسا بھی تو چل رہے لوگ، آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مثلا بہت سے دنیا جو ہے آگے جا رہے ہیں لکھے بغیر، کری بغیر، یہ وہ. ایسی بات نہیں ہے. بہت سی چیزیں ایسے ہو سکتا ہے کہ اس کی ذہن میں ہوتے ہوگی کہ اس نے ایک دم موقع سے فائدہ اٹھایا کیے. بہت سے لوگ ایسے موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. اب ہم آتے ہیں موقع کیا ہے، ریسورسز کیا ہے، یہ سارا کچھ کیا چیز ہے. اب ہم آتے ہیں، ایک کال ہے ہولڈ پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں جی رمضان بات کر رہا ہوں جی. جی رمضان صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ میں جی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کون سے الفاظ استعمال کروں آپ کے لیے؟ کیا استعمال کریں؟ میں کہا جی اب کون سے الفاظ استعمال کریں آپ کے لیے؟ جو الفاظ آپ کے دل میں آتا ہے وہ استعمال کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے میں کوئی الفاظ ایسا ہے؟ اچھے ہیں کہ برے ہیں؟ اچھے الفاظ ہیں کہ برے الفاظ ہیں؟ نہیں جی بہت اچھے ہیں، ہم تو بڑے خوش ہیں. جی جی اچھا ہے، اچھا ہی بیان کریں. اللہ پاک ہمیں بھی ترقی دے اور آپ کو بھی ترقی دے جی. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں نے حال ہی میں یہ وہاں سے 5-6 کیا کراچی سینٹر سے. جی جی صحیح جناب، تو آپ اس کے آگے کچھ بتائیں گے؟ کیا بتاؤں گا، کس بارے میں؟ میں یہ جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ سانگڑ میں پہنچا ہوا ضلع سانگڑ ہے سندھ کا. اچھا. وہاں ایک لڑکی اس نے انگڑائی لی ہے. ہاں انگڑائی لی ہے، اس کے بازو وہیں اکڑے ہوئے ہیں. ہاں. تو میں نے اس کو ہیلن کری ہے لیکن بازو کے نیچے آ گئے، لیکن وہ روٹی نہیں کھا رہی ابھی تک. انشاءاللہ کھائیں گے، بالکل کھائیں گے. آپ سمدہ ہیلر ہیں؟ جی سمدہ ہیلر ہوں جی. میں 5ویں 6 لیول کیا حال ہی میں کراچی سے، اور بڑے اچھے رزلٹ آ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا. لیکن یہ ہے کہ وہ ابھی کھانا نہیں کھا رہی، اس کو پھر ہیلن کرنی پڑے گی. تو ٹھیک ہے، آپ سمدہ کرتے رہے، انشاءاللہ ہو جائیں گے، بالکل ہو جائیں گے. اچھا. باقی آپ کے ایکسپیرینسز اور کوئی علاج ہوئے آپ کے اپنے کسی اور کے آپ نے کیے، کوئی ایسا کچھ علاج ہوئے؟ پہلے ان لوگوں نے کرائے ہوں گے، میرے کو تو ابھی پتا چلا نا جی. اچھا نہیں آپ خود اور کیا رزلٹ ہے سمدہ سے، کچھ اور کیا؟ بڑے زبردست رزلٹ ہیں جی. یہ اس میں دوسرا بلڈ پریشر ہے شوگر کے لیے، اور پھر بلڈ کینسر ہے لڑکی ایک سمندری میں فیصلہ آباد کے قریب. اچھا ماشاءاللہ. تو میں اس کا بھی کر رہا ہوں، بلڈ کینسر کا. صحیح. تو ہیلنگ یہاں سے کرتا رہوں. جی ماشاءاللہ بہت اچھا. تو اچھے رزلٹ ہے، اچھی نتائج ہے. ڈاکٹر صاحب عرض یہ ہے کہ پنجاب میں ڈاکٹروں کی ہڑتال ہے. ہاں کیوں؟ تو ہڑتال ہے تو میں وہاں لوگوں کا علاج کروں جا کے. ہڑتال ہے کیوں؟ کس چیز کا ہڑتال ہے؟ وہ ڈاکٹروں نے ہڑتال کری ہے نا مریضوں کے لیے. مریضوں کے لیے ہڑتال کی ہے؟ ہاں تو میں بھی وہاں کیمپ لگانا چاہ رہا ہوں نا، علاج کے لیے لوگوں کا کیمپ لگا لوں. کیمپ لگا دے، بالکل لگا دے. چلو اگر بالکل آپ لگا دے، کیمپ لگا دے، بالکل آپ علاج کر سکیں گے ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. بالکل سمدہ تو کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی میں کیا سمدہ ہیلنگ انرجی کام کرتے ہیں اچھی طرح، اور آپ علاج کر سکتے ہیں اور کرونک ڈیزیز ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہاں جی اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک. تو آپ کر لیں، خدمت کرنی ہے تو بڑے کچھ ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ آپ اگر حکم کریں گے تو ہم کیمپ لگا لیں گے وہاں. کیوں نہیں انشاءاللہ، کیوں نہیں لگا سکتے ہیں آپ. سمدہ سے علاج کر سکتے ہیں آپ.
जी जी, बिल्कुल इंशाल्लाह आप इलाज कर सकते हैं, ठीक है। इलाज तो अल्लाह के हुक्म से मैं सुबह से लेकर रात के 2 बजे तक करता हूँ लोगों का इलाज भी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अल्लाह आपको और सारी खुशियाँ दे, ढेर सारे आपको नॉलेज अल्लाह और ज़्यादा अता फरमाए। बस बहुत आप दुआ शुक्रिया। करें हमारे लिए। तो 7-8 कब हो रहा है जी? 7-8 इंशाल्लाह बस हो रहे, इस जल्दी इंशाल्लाह हम कर लेंगे 7-8। चलो ठीक। यहाँ क्लासेस चल रहे, कराची में क्लासेस चल रहे। अजी आना जाना भी तो दूर है ना। अच्छा, हाँ हाँ, तो पंजाब में इंशाल्लाह होंगे। पंजाब में 10-20 आदमी आए होते हैं, कोई ना कोई आया होता है, मेरे जानने वाले बहुत लोग आते हैं। 10 अप्रैल को होगा, 10 अप्रैल को होगा, ठीक है। जी ठीक। और दूसरी बात है 26 मार्च को पिंडी में है इंशाल्लाह, और जहां आपको जी चाहें आ जाए, या इस्लामाबाद आ जाए तो मेरे और लोग आएंगे पिंडी में, लाहौर में भी आपके पास ना। ठीक है ठीक है। ऐसे पिछली दफा आए थे, बहुत लोग आएंगे आपके पास। यहाँ पे देख लो, कराची सेंटर में पाँव रखने के लिए जगह तो नहीं थी ना। सही सही, कितने लोग खड़े थे। बिल्कुल 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 कई सही। लोगों को दाखिला नहीं मिला, वापस चले गए। सही सही, ये तो आपने देखा ही था ना जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अल्लाह करे लोगों में शौर जागर हो रहा है। ये मेडिकल स्टोर वाले, मैं तो इनको भी कहता हूँ करो, डॉक्टरों को भी कहता हूँ कि भाई ये करो जाके। बिल्कुल, जिस चीज का नुकसान नहीं है, फायदा है तो करनी चाहिए। और अगर मेडिकल में हेल्प करते हैं एक चीज तो करनी चाहिए। अगर किसी के दर्द दुख किसी भी तरीके से दूर होते हैं तो करनी चाहिए डॉक्टर को तो। और डॉक्टर्स आता भी हैं माशाल्लाह, भी डॉक्टर्स है, बहुत से लोग आते हैं फार्मासिस्ट। ये तो डॉक्टरों को करना चाहिए, मेडिसिन फ्री है। बड़ी बात तो ये है ना कि इसमें मेडिसिन का कोई आया नहीं, लोगों के पैसे बचते हैं। सही, बिल्कुल ठीक। हमारा तो गरीब मुल्क है ना जी, इसमें तो बड़े फायदे की बात है कि आप जैसे आदमी से सीख के आदमी लोगों का इलाज करता है, इंसानों का क्या हर चीज का इलाज कर सकता है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किए, थैंक यू रमजान साहब, खुदा हाफिज। हम बात कर रहे थे इस चीज़ों पे कि किस तरह के हम अपने गोल्स को किस तरह से सेटिंग, इस पे बात करेंगे। एक दूसरे कॉल होल्ड पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं डॉक्टर साहब मिसेस सलीम, कराची से। मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। जी 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 मिसेस सलीम, आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है। अल्लाह आपको और खुश रखे और कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको भी बहुत से खुशियाँ और बहुत से इल्म अल्लाह अता फरमाए। आमीन आमीन। और सेहत, अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी सेहत अता फरमाए। आमीन। डॉक्टर साहब सेहत तो माशाल्लाह, अच्छा, आपके इल्म से हमने काफी अच्छा कर लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी आपके साथ, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप प्लीज शेयर करें। मैंने 1 to 8 और HMS भी किए हैं आपसे। अच्छा, मैं तो बहुत खुश हूँ डॉक्टर साहब, शुक्र है अल्लाह का। मेरी माशाल्लाह परेशानियाँ समझे खत्म हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अब तो आप वो जो है ना मेन वो कहते हैं बन गए, जो वो बिजली घर बन गई ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो डॉक्टर साहब मैं शेयर करूं आपके साथ? बिल्कुल शेयर करें प्लीज। तो मैं कुछ पहले अपने बारे में शेयर करूंगी। सही। तो मैं पहले जो है ना बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्ब रहती थी, बेचैन, परेशान, तबीयत में कोई सुकून नहीं था, बहुत बेचैनी, हर वक्त बीपी लो, और मतलब कि किसी काम में दिल नहीं लगता था। और मतलब मैं बयान नहीं कर सकती मेरी क्या कैफियत थी, ना घर में दिल लगता था, ना बाहर जाने को जी चाहता था। अक्सर लोग कहते थे कि जैसे आपके घर में जादू है, जादू है और यूं है और यूं हो। तो डॉक्टर साहब इस अब जब कोई जादू कहता है तो जाहिर है उसके तोड़ के लिए भी फिर हम कोशिश करते हैं। सही। तो बड़े अपने हस्बैंड के साथ भी, मैं भी, हस्बैंड भी बेचारे बड़े मतलब हम कोशिश करते रहे कि ये जादू है तो ऐसा क्यों है और तोड़ कर ले। और मेरी कैफियत बहुत खराब थी, मेरे चेहरे की रौनक खत्म हो गई थी बिल्कुल, और बिल्कुल परेशान, बिल्कुल जो देखता था कहते थे तुम्हें हो क्या गया है।
تو پھر ایسے ہی لگتا تھا جیسے واقعی کوئی جادو ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اتنے پیسے جادو توڑ کے لیے بھی دینے کے باوجود لوگوں کو کوئی جادو کو توڑ نہیں ہو سکا. میں نے سمدھا سیکھا. جب سمدھا سیکھا تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی وہ جادو اور وہ ٹونا اور وہ اثرات کہاں چلے گئے. صحیح. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست. اور میں بہت سکون محسوس کرتی ہوں. میری بے چینی ختم ہے اور میرے اندر کافی خود اعتمادی بڑھ گئی ہے. نماز تو میں پڑھتی تھی لوگوں کے ساتھ پہلے بھی, لیکن بہت جلدی بہت مطلب بے چینی میں بھول جاتی تھی. سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کر کیا رہی ہوں. بس نماز ادا کر رہی ہوں, بس یہ پتا ہے کہ ادا کر رہی ہوں. لیکن اب بڑا سکون ملتا ہے ڈاکٹر صاحب. نماز میں بھی دل لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ دیر تک نماز کو ادا کرتی رہوں. بہت اچھے اچیومنٹ ہے جو اللہ نے آپ کو دیے ہے, اور نماز پڑھنے لگی, بہت بڑی بات ہے. بالکل کاہلی سستی رہتی تھی. ایک میں اگر ٹماٹر بھی گھر کے سالن کے لیے کاٹتی تھی تو مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا ڈاکٹر صاحب, ایسی میری کیفیت تھی. اور اب تو مجھے کوئی دیکھتا ہے تو کہتے ہیں تمہارے چہرے پہ رونق آ گئی ہے, تم نے کیا کیا ہے. میں نے کہا میں نے سمجھا کیا ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. میں نے سمجھا کیا اور میری یہ ساری چینجنگ جو ہے اس کی وجہ سے ہی ہے. کوئی میں نے کہا دیکھو کتنی میں نے کوششیں کی کہ اگر میرے گھر میں کوئی جادو ہے, کوئی اثر ہے, کوئی پریشانی ہے, کچھ ہے تو ختم ہو جائے, لیکن کچھ نہیں ہوا. جب میں نے یہ کیا ڈاکٹر صاحب, فرسٹ ڈے آپ کے پاس آئی ہوں, سیکنڈ ڈے آئی ہوں, میرے تقریباً بہت سارے مسائل حل ہو گئے. میں نے مزید آگے بڑھایا. بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا, اللہ کا شکر ہے. اور اللہ کا فضل ہے, اتنے اچھے اثرات کرتے ہیں. بہت زبردست ڈاکٹر صاحب. میں تو مطلب وہ نہیں کر سکتی تھی کہ اتنی جلدی اور اتنی ساری پریشانیوں کا حل نکل آئے گا. بالکل. اور پھر تو ڈاکٹر صاحب اللہ نے آپ کو علم دیا ہے, اللہ کا شکر ہے. ہمارے ساتھ کوئی ایسا بھی ہے کہ مطلب ہمیں یہ علم دے رہے ہیں, ورنہ تو لوگ تو پیسے لیتے ہیں اور آپ کے بہت سارے جادو ٹونا یا جو بھی مسئلے مسائل پیسے بھی لیتے ہیں اور حل بھی نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب, بلکہ بڑھ جاتا ہے نا, اور ٹینشن بڑھ جاتا ہے. صحیح. پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہاں. آپ نے تو اتنی آسانی سے ہم کو یہ سب کچھ, یہ روحانی علم جو اللہ نے آپ کو دیا, آپ سے ہم نے لیے, اور یہ ایسے علم کوئی دیتا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کسی کو. آپ لاکھ کما سکتے تھے لیکن آپ نے ہمیں دے دیا زندگی بھر کے لیے. دیکھیں یہ اللہ نے دیے تھے, تو یہ تو اللہ نے دیے ہیں, تو اللہ کی جو چیز ہوتے ہیں وہ تو دوسروں تک پہنچانی چاہیے نا. بالکل پہنچانی چاہیے. یہ مطلب یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے سوچا اور ہمیں آپ نے دیے ہیں, لیکن اکثر تو ایسے نہیں ہوتے ہیں نا, پھر ایسے نہیں کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں بس ہمیں دیتے جاؤ اور ہم آپ کے مسئلے حل کرتے جائیں, اور اس میں سے مسئلے بھی حل نہیں ہوتے ہیں. صحیح. میرا تو ذاتی تجربہ ہے نا یہ ڈاکٹر صاحب. صحیح صحیح بالکل شکر ہے اللہ کا ڈاکٹر صاحب, میں بہت پرسکون ہوں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا. اور مین چیز ہے کہ آپ کے اس میں تو سارے منفی اثرات آپ کے اپنے اندر سے, آپ کے گھر سے, آپ کے ماحول سے ختم ہو جاتے ہیں. منفی اثرات بالکل ختم ہو جاتا ہے, گھر سے بھی ختم. آپ نے فیل کیے کہ آپ کے بہت فیل کیا, گھر والوں کے رویہ بھی اب بہتر ہے آپ کے؟ میں ڈرتی تھی ڈاکٹر صاحب, میں رات میں بھی ڈرتی تھی, میں بہت ڈرتی تھی, مجھے بہت بے سکونی تھی اور مجھے خوف تھا. وہ سب کچھ میرا ختم ہو گیا. مجھے ایسا کوئی لگتا تھا جیسے کوئی میرے دروازے کو رات کو کھٹکھٹاتا ہے. میں سوتی تھی, مجھے بیڈ پہ جھٹکے لگتے تھے. تو میں نے تو جیسے ہی سمجھا سیکھا, میرے وہ تمام مسائل حل ہو گئے. بہت اچھا ماشاءاللہ. اور اس میں تو ڈاکٹر صاحب لوگ کہتے ہیں کہ جادو ہے, جادو کیا ہے, یہ تو اللہ کے روحانی علم, اور روحانیت میں جو بات ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل. وہ تو اچھا جو لوگ کہتے ہیں یہ تو جادو کی طرح اثر ہوا نا, جی جی, تو وہ بہت بڑا گناہ ہے, کیونکہ شفا کے لیے جادو نہیں کیا جاتے ہیں. نہیں, تو اس لوگوں کو منع کر دو کہ بہت بڑا گناہ ہے, اگر خدا نہ کرتا کوئی جادو کا نام لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, کیونکہ شفا اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. کوئی جادو شادو شفا نہیں دے سکتے, نہیں دیتے ہیں. بالکل. بس ڈاکٹر صاحب میں تو بہت مطمئن ہوں, اور میں نے لوگوں کا بھی علاج کیا ہے, میں بہت کامیاب رہی, اللہ کا شکر ہے. میں تو بہت کامیاب رہی ہوں علاج میں بھی. اور لیول 6 تو ڈاکٹر صاحب ایسا زبردست لیول ہے, میں اس کو بیان نہیں کر سکتی. اس میں تو مطلب میں نے ایک گھر کا علاج کیا ہے لیول 6 کے ہی ذریعے سے. ایک گھر میں اثرات تھے, جی,
تو مجھے آ کے بتایا کہ میرے گھر میں اثرات ہے. میرے ہسبینڈ کے دوست ان کی امی آئی نا میرے پاس. میرے ہسبینڈ نے بتایا, میری وائف نے مطلب یہ روحانی علم سیکھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب سے, تو وہ میرے پاس آئے. اس نے کہا میرے گھر میں اثرات ہے, میں نے بہت توڑ کروایا, مجھے تو کچھ فیل نہیں ہوتا. ہمارے رات میں بیڈ, ان کا بھی یہی کنڈیشن تھا, ہمیں کوئی نیند سے جگاتا ہے, رات کو بیڈ ہلاتا ہے, ہمیں آتے جاتے کچھ محسوس ہوتا ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب یہاں سے لیول 6 کے ذریعے لیول 3 اور 4 کو اپلائی کر دیا. جی. جب اپلائی کیا وہ دوسرے دن میرے پاس آئی. میں نے کہا آپ کو کیا محسوس ہوا رات میں گھر میں؟ کو کچھ محسوس ہوا؟ دن میں بھی آپ کو محسوس ہوتا تھا, رات میں بھی محسوس ہوتا تھا. ڈاکٹر صاحب کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے کہا نہ ہم کو دن میں محسوس ہوا, نہ ہم کو رات میں محسوس ہوا, نہ ہمارا کوئی بیڈ ہلایا, نہ ہمیں کسی نے نیند سے جگایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ, تو بہت بڑی بات ہے. بہت اچھا. مجھے ایسا علاج جو اگر نہ سیکھے, میں سمجھتی ہوں وہ زندگی میں مطلب بہت ناکامی کا سامنا کریں گے. بہت کچھ مس کر رہے ہیں لوگ نا, کر رہے ہیں. اور اس سے کامیاب جو ہے علاج, اس سے کامیاب روحانیت آپ کے پاس ہے, اور میں نہیں مانتی کسی کے پاس ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے, اور یہ اللہ کی رحمت ہے. بالکل 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 بہت. اور میں ایچ ایم ایس کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت ڈسکس کروں گی آپ سے. جی بالکل پلیز. ایچ ایم ایس جو ہے یہ ہماری زندگی کو بدلتا ہے ڈاکٹر صاحب, ہماری ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل دیتا ہے. صحیح بالکل. ہمارے بہت سے دنیاوی مسئلے مسائل ہیں جو ایچ ایم ایف حل کرتا ہے. بہت سے گھر کے مسائل ہے, جاب کے مسائل ہے, بزنس کے مسائل ہیں. تو خود اعتمادی میں بھی ایچ ایم ایف بہت مطلب توجہ سے خود اعتمادی بہت بڑا دیتا ہے. ہاں, بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. صحیح. ایچ ایم ایف سے میں تو ایچ ایم ایف میں کر کے بھی بہت کامیاب رہی, اور میں نے مطلب جتنا استعمال کیا ہے مجھے کہیں ناکامی نظر نہیں آئی. بالکل بالکل انشاءاللہ بہت اچھے کامیابی. ایچ ایم ایف انسان کے بہت سی زندگیوں میں بہت سی تبدیلیاں لاتے ہیں, کیونکہ ایچ ایم ایف تھوڑا سا کام جو ہے نا فوری بھی کام ہوتے ہیں, کچھ فوری بھی اس سے ریزلٹ ہوتے ہیں, لیکن کچھ یعنی ٹائم لگتا ہے اس پہ. ڈاکٹر صاحب صبر اور تحمل تو تقریباً ہر کام میں انسان کو کرنا چاہیے نا. مثلا ابھی میں گولز پہ بات کر رہا تھا, گول سیٹنگز اور شخصیت میں کیسی تبدیلیاں لائیں, تو اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. لیکن ایچ ایم ایف بھی سمدائے کی طرح کام کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, بہترین کام کرتا ہے. اور الحمدللہ لوگ اگر دیکھیں اپنی زندگی میں کہ پہلے کیسے تھے اور اب پہلے سے موازنہ کرتے اپنی لائف کو, ایچ ایم ایف کرنے کے بعد ان کی زندگی میں بہت سی ڈفرنس, بہت سی اچھائیاں, بہت سی خوبیاں, بہت سی چینجز آئی ہوتے ہیں, بہت سے چینجز آتے ہیں. بہت. اور مجھے تو روزہ فیل ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا, لیکن تھوڑا سا تو ہمیں انتظار تو کرنا پڑتا ہے نا. ایسا بھی نہیں بے صبری کہ آج سیکھا اور کل بول دیں ہمارے مسائل حل ہو جائیں, ایسے نہیں. تھوڑا سا صبر سے اگر ہم کام لیں تو بالکل یہ کام کرتا ہے. بالکل کرتا ہے, بالکل, اور زبردست کام کرتا ہے. اور میں نے تو جو صبر سے کام لے کے میں نے یوز کیا ہے, تو مجھے تو زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا ایچ ایم ایس سیکھے ہوئے. صحیح. مجھے تو کامیابی ہوئی, کافی کامیابی ہوئی. جی بالکل, بہت زیادہ کامیابی ہوئی. میرے گھر میں کسی چیز کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا, میں ایچ ایم ایس کے ذریعے کرتی تھی, حل کرتی رہی ہوں. تو مجھے تو کامیابی ہوئی ڈاکٹر صاحب, بہت زبردست کامیابی ہوئی. جی ماشاءاللہ. اور زندگی آپ کی اگر کسی چیز سے بدلتی ہے تو وہ چیز کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے, اس کو ضرور سیکھنا چاہیے. صحیح. کیونکہ یہ آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے, اور آپ خود اپنے گھر کے لیے, اپنے گھر کے ماحول کو بہت چینج دیکھو گے, محسوس کرو گے, اور دوسرے بھی محسوس کریں گے. صرف آپ نہیں کرو گے, دوسرے بھی کرتے ہیں. جی ایچ ایم ایف بھی ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو پاور ہے جو ہمارے اندر ڈالی ہے, وہی صلاحیت ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں, اور ہمارے ارد گرد جو اللہ نے نعمتیں پیدا کی وہی چیزیں جو ہم استعمال کریں اور اپنے زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا رہے ہیں, اور مثبت زندگی گزارنے کے ایک سورس ہمیں ملتے ہیں. جسے کہا جاتا ہے ایچ ایم ایف ایک ٹیکنیک ہے, نیلم ہے, اٹیونمنٹ ہے. تو وہ ایک ایسی پاور ہے جو کہ لوگ اس سے اپنے زندگی میں بہت سی تبدیلیاں, مثلا رشتوں میں بہت سے رکاوٹیں, پرابلمز جو آتے ہیں,
اس کو ہم اپنے صلاحیتوں کو استعمال کیے بغیر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں میں تبدیلیاں لائیں یا دوسرے لوگ جو ہے نا وہ بدل جائیں. ہم تو صحیح ہے, دوسرے لوگ بدل جائیں, لیکن ایچ ایم ایف آپ کو سکھاتا ہے کہ اپنے کو جب چینج کریں گے تو آپ سے ماحول خود ہی تبدیل ہو جائے, خود ہی بہتر ہو جاتا ہے. تو فیل کیا ہے کہ جب ہم یہ سیکھتے تو ہم آٹومیٹک ہم چینج ہوتے ہیں. صحیح, ہمارے اندر چینجنگ خود بخود آتی ہے, کیونکہ ظاہر وہ منفی اثرات ہم سے ختم ہو جاتے ہیں نا. بالکل منفی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور ایچ ایم ایف جو ہے بالکل مثبت کام کرتا ہے, بالکل اچھا کام کرتا ہے. اور میں تو کہوں گی مطلب میرا تو لوگوں کو بھی پیغام ہے کہ مطلب کہ اللہ کے سوا کسی کی محتاجی کو نہ اپنا, آپ یہ علم سیکھیں, آپ کو کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. صحیح, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ورنہ ہم اکثر لوگوں سے مدد مانگتے ہیں, لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں, جگہ جگہ بھاگتے ہیں, پھرتے ہیں اور پریشانیاں بھی اتنی اٹھاتے ہیں. ایک چیز جب آپ کے اپنے ہاتھ میں آ جائے اور ہمیں آپ دے رہے ہیں, صحیح, اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ بالکل اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, ہر ایک کو فائدہ اٹھانا چاہیے. کتنے پرابلم بچیوں کے ہوتے ہیں, بچوں کے ہوتے ہیں. صحیح. ابھی جیسے امتحانات آ گئے ہیں, اب ایسے میں کتنا زبردست ہے اس کے لیے. بالکل ٹھیک, درست ہے. تو ان چیزوں کو تو مطلب آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے فائدہ اٹھائیں. آپ کو کسی سے بولنے کی, کسی سے کرنے کی, کسی سے شکایت, نہ بچوں سے شکایت رہے گی, نہ دوسروں سے شکایت رہے گی. آپ خود اپنے مسئلے کو حل نکالیں. جی بالکل صحیح. اور جو اپنے مسئلے کا حل نکالنا جس کو آ جائے تو اس کی مدد اللہ بھی کرتا ہے. صحیح. اور میری تو زندگی میں بہت تبدیلی آئی ہے اور میں تو بہت خوش اور بہت پرسکون ہوں. ڈاکٹر صاحب میرے حافظہ بھی تیز ہوا. ماشاءاللہ, بہت اچھا. اللہ آپ کو اور ڈھیر سارے خوشیاں دے. اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ دعا کریں, ہمارے لیے مزید دعا کریں. آپ کی دعائیں ہمیں بہت اثر کرے گی انشاءاللہ. میری بھابھی تھی, ان کی طبیعت بڑی خراب تھی, ان کو اتنی گھبراہٹ, ان کو بلڈ پریشر لو, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے. میں بیٹھی ہوئی تھی, میرے پاس وہ آئی, میرے کہنے لگی مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے. اس وقت ان کو نہیں پتا تھا میں نے سمدہ سیکھا ہے نا, تو کیونکہ میری کافی دنوں میں ان سے ملاقات ہوتی ہے. تو میں نے ان کو میں نے کہا آؤ آپ بیٹھو, میرے پاس بیٹھو ذرا 10 منٹ. میں نے کہا آپ میرے پاس بیٹھ جاؤ. میں نے بیٹھ گئی, میں نے ان کو دم کیا, پانی دیے میں نے ان کو. جب دم کیا ہی تھا میں نے, ڈاکٹر صاحب میں نے کہا کیا فیل ہو رہا ہے؟ کرنے کی میری گھبراہٹ تو ایسی گئی, مجھے محسوس نہیں ہو رہا کہ میرے اندر اب کوئی بے چینی اور گھبراہٹ ہے. ایسے تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے ان سے کہا میں نے سمدھا سیکھا ہے. ڈاکٹر صاحب میری وہ بھابھی ریکی سیکھی ہوئی ہے, انہوں نے ریکی سیکھا ہے, لیکن ان کو ریکی میں پرابلم ہے. ان کو تو انہوں نے ریکی میں وہ ڈر گئی تھی, اور وہ ایسا ڈری ہیں کہ وہ یوز نہیں کرتی ہیں اب. اور میں نے سمدھا سے ان کا یہ گھبراہٹ ختم کر دی, بے چینی, بلڈ پریشر میں نے نارمل کر دیا 10 منٹ کے اندر. کچھ ہوتا ہے ریکی میں, بہت سے لوگ جو ہے نا عجیب غریب چیزیں استعمال کرتے ہیں تو خود ہی اچھے نہیں ہوتے ہیں, بڑے عجیب سے ان کے. وہ تو ڈری ہے, اور ہمارے علاج میں تو ڈاکٹر صاحب کہیں ڈر اور خوف کا کہیں نام و نشان ہی نہیں ہے. بالکل, وہ تو بالکل نہیں ہے, نہ کوئی نقصان, نہ کوئی ڈر, نہ کوئی خوف. تو میں نے پھر ان سے کہا, میں نے کہا اچھا آپ آئے نا, آپ یہ سیکھیں, دیکھیں آپ اپنی زندگی میں کتنی تبدیلیاں دیکھیں گی. ماشاءاللہ. ڈرتی بھی تھیں وہ, ان کو خوف بھی ہونے لگا تھا. الحمدللہ, ڈاکٹر صاحب سب ختم ہے. الحمدللہ, بہت اچھا. اور لوگ دیکھیں ریکی دنیا میں کتنے ملین لوگ ابھی استعمال کر رہے ہیں, لیکن کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں ریکی جو ہے, جس سے وہ فائدہ نہیں ہوتے ہیں, نقصان بلکہ کبھی کبھی ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے, اور لوگ ریکی صحیح نہیں سمجھتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ ایسا ہی دعوے ہوتا ہے, صرف دعوے کرتے ہوئے اشتہارات ہے, اور صرف اشتہارات دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بس, اور کچھ نہیں, مشہوریاں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ میں نے اس پہ کتاب لکھی ہے, ریکی پہ بہت تفصیل کتاب لکھی ہے, شفائی توانائیوں کی پوشیدہ دنیا. اس میں تو میں نے پڑھا ہے. جی بالکل, میری آپ کی تمام بکس ہے, اور مزے کی بات آپ کے بک سے ہم کتنا کچھ سیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی صحیح سے بک سے جب ہم آپ کے کا علاج سیکھتے ہیں تو ہم آپ کی بک سے بھی, میں تو آپ کی بک سے بہت فائدہ اٹھاتی ہوں. جی بالکل.
میں تو بکس پڑھتی ہوں اور میں وہ بھی اس طرح بھی علاج میں استعمال بھی کرتی ہوں اور اپنا یہ طریقہ استعمال کرتی ہوں. جب آپ کے سارے طریقے ہم اکٹھے کر لیں تو ناکامی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ماشاءاللہ 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 بہت زبردست. ابھی میں نے ایک بچے کا علاج کیا, 3 سال کا بچہ ہے. اچھا. جگر بڑھ گیا ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب 2 سال سے مطلب بچہ دوائی کھا رہا ہے نا, ان کو پتا چلا میرے بارے میں کہ میں نے روحانی علاج سیکھا ہے. جی جی. میرے پاس وہ ماں ان کی بچے کو لے کر آئی, انہوں نے کہا میں نے بہت اس کا علاج کروایا ہے. صحیح. میرا بچہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے, صرف علاج کرواتی جا رہی ہوں. تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, پھر ہو جاتا ہے, پھر ہوتا ہے, پھر ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے اس کے چہرہ, ہاتھ, پاؤں سب سوجن ہو جاتی تھی. میں نے اس کو 3 دن اس کا علاج کیا ہے. چوتھے دن میں نے اس سے کہا, میں نے کہا اب اس کا چیک اپ کرائیں. اب وہ مجھے چوتھے دن آ کر بتا رہی کہ آج تو اس کو سوجن چڑھا ہی نہیں میرے بچے کو. ماشاءاللہ جزاک, بہت زبردست. کھانا پینا بھی کھایا ہے, کھیل کود بھی رہا ہے, اور سوجن مجھے تو اس کے آج کہیں بھی نظر نہیں آیا. اس کے جسم میں اس کی جو آنکھیں سوجتی تھی, اس کا چہرہ سوج جاتا تھا, اس کے ہاتھ پاؤں سوج جاتے تھے. تو شکر ہے اللہ کا, آج الحمدللہ آ رہا ہے کچھ بھی. میں نے کہا بس پھر اللہ کا شکر ادا کریں آپ. الحمدللہ بہت اچھا, بہت زبردست. ماشاءاللہ بڑی اچھی تجربات ہے آپ کے, اور اسی طرح نئے نئے چیزوں سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں اور نئے نئے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں. ابھی آگے علاج کریں انشاءاللہ, پھر کسی پروگرام میں ضرور کال کریں گے آپ. بالکل ڈاکٹر صاحب, شکر ہے اللہ کا, اور آپ کو اللہ پاک زندگی دے. اللہ نے آپ کو بہت بلندیوں پہ کھڑا کیا ہوا ہے, اور بہت لوگ آ رہے ہیں آپ سے سیکھ رہے ہیں. میرا تو میسج ہے کہ خاص طور پہ لوگ بیٹیوں کو بھی ضرور سکھائیے. انشاءاللہ انشاءاللہ. بیٹیوں سے جو ہے گھر کا ماحول بنتا ہے, ان کی شادیاں ہوتی ہیں, صحیح صحیح, گھروں میں اپنے گھروں میں جاتی ہیں, جب سسرال میں تو بہت ساری چیزوں کو ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. صحیح, بالکل درست فرما رہے ہیں. ان کے اندر برداشت بھی آئے گی, منفی اثرات بھی ختم ہوں گے, اور اپنے گھر کے, اپنے شوہر کے, اپنے سسرال کے ماحول کو بہت زبردست طریقے سے ڈیل کریں گی. بالکل درست فرما رہے, بالکل 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 صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. تو بہت اچھا آپ نے کال کی, اللہ آپ کو بہت ساری. بس ڈاکٹر صاحب میری تو بہت ساری دعائیں ہیں. تھینک یو. اب آپ کے اور آپ کے تمام ٹیم کو جو ہے وہ بس بلندیوں کی سب سے بلند چوٹی پہ لے جا کے کھڑا کر دے, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب. جس مقام پہ بھی ہماری ضرورت پڑے گی, آپ ہم سے ضرور ہمیں آپ وہاں حاضر پائیں گے. بالکل بالکل, کیوں نہیں, انشاءاللہ. اور اللہ سے آپ, مجھے بڑی امید ہے اللہ سے اور پھر آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے اس علم کو اپلائی کرتے ہیں, اور پھر اس سے اتنے اچھے نتائج سامنے آتے ہیں. نتائج ڈاکٹر صاحب بہت اچھے, تقریباً لوگوں کے نتائج سب کے اچھے تھے ڈاکٹر صاحب. جی سب کے اچھے, کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکا کہ مطلب نتائج اچھے نہیں ہیں. جی بالکل بالکل, اور پہلے دن سے ہی نتائج اچھے نکلتے ہیں. پہلے دن سے اچھا. حیرانگی کہ مجھے خود کبھی حیرانگی ہوتے ہیں کہ پہلے دن, اگر کہ پرفیکٹ تو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن اللہ کر لیتے ہیں, اور بہت اچھا. بہت شکریہ آپ نے کال کیے, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہم بات کر رہے تھے اس پہ کہ ہم کس طرح کے اپنے گولز کو اچیو کریں اور اپنی زندگی, لیکن کیا کریں, کچھ کالز اتنے زیادہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں, ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو سر؟ الحمدللہ. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سر آئی ایم یور اسٹوڈنٹ فرام کراچی. جی جی, کون, کیا نام ہے آپ کا؟ مائی نیم از امتیاز احمد. امتیاز احمد, ویری گڈ. امتیاز احمد کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ Sir, I have just completed 1 to 4 level of Tamda from your institute with you. MashaAllah, Alhamdulillah, very good, very good. So I want to share my some experiences. Please share with viewers, with us. From the grace of Allah, many patients of different diseases have been cured by providing healing from my hand. Very good. Sir, but in some cases, I want to tell you and discuss with you after healing the patients, they become cured. Yes. But after some times or some hours or some days, they again complain that they are feeling the same position. So again heal him
Okay. Yes. Okay. Sir, I want to also attend the classes of 5 to 8 levels. Okay. They will help me? Yes, why not? We are for you and we are for your help. Have you scheduled the classes? Yes, and here in Karachi, classes you can call. Okay, sir. For the schedule. Send the schedule in to my email addresses, sir. I cannot send on email address. You can call us the schedule. Okay, sir. I will do my best. Okay. So kindly advise me that I have to do what to do in the same cases when the patients are not curing. You can heal again him. Okay. And this is the source. देखिए हम मेडिकल में भी अगर like medical जब हम मेडिसिन लेते हैं, yes, तो मेडिसिन के बाद कभी बीमारी दोबारा आ जाती है ना, yes, तो हम क्यों समदा में असल में केसेस समदा का मसला केस और किस्म के कि एक केस आया वो क्योर अगर एक सेशन से नहीं हुआ तो वो फिर दोबारा सेशन नहीं लेते, वो कहते हैं कर लिया तो उससे तो ठीक नहीं हुए, चलो ये मेडिकली है तो ये तो लेते रहें, सालों दवाइयाँ खाते रहें, लेकिन समदा दूसरी तीसरी चौथी बार नहीं करते. Okay, sir. When this I is the problem. If level, it will help me in the same patient of cases. Yes. You can heal all disease. Okay. Inshallah, I will try my best. And when next classes start of level 5 to 8, I will attend, inshallah. Very good. Allah, sir. Thank you. I also advise the pupils of my area. Yes. And I in the end, I want to advise all the pupils, sir, who are watching this program. Yes. To attend the classes of Samda from your institute and prepare themselves to provide relief in the life of others. Very good message. Okay, sir. Thank you very much. Thank you. Okay, Allah Hafiz. बात हो रहे थे हमारे उस गोल्स पे, लेकिन क्या करें, टाइम ख़त्म है प्रोग्राम का. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं शेड्यूल आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि हमारे शेड्यूल है इस्लामाबाद 26 मार्च को, यानी 3 बजे पीसी होटल पिंडी में मुलाकात करेंगे. तशरीफ़ लें वर्कशॉप के लिए या सेमिनार अटेंड करने के लिए तशरीफ़ लें. और लाहौर में होंगे 10 अप्रैल के हम इंशाल्लाह वही 3 बजे पीसी होटल लाहौर में, और 16 अप्रैल को हम यहीं पे कराची में होंगे पीसी होटल कराची. और इसके लिए आप हमें कॉल करेंगे और कॉल करें हमें और अपने सीट को रिज़र्व करवाएं ताकि इंशाल्लाह आपको मौका मिले. और बेहतरीन मौका है, इस मौके से हमें फ़ायदा उठाना है. जिस तरह आप लोगों के एक्सपीरियंसेस देखते हैं और इसी तरह मेरी बुक्स भी पढ़े, प्लीज़ हमारे वेबसाइट को विज़िट करें, मुतालिया करें. अपने डॉक्टर अब्दुल समद को इजाज़त दें. मिलते हैं अगले प्रोग्राम में बड़े खूबसूरत मौज़ू के साथ. अल्लाह हाफ़िज़.